السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله عز وجل في كلامه بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ مالک العلام اس کائنات کے خالق و مالک ہیں اور اس کائنات کی ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جاننے والے ہیں۔ کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، کون سی چیز کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے اور کون سی چیز ناکامی کی طرف لے جانے والی ہے، اس کو سمجھنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اس کا علم رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر، دین اسلام کے اندر جو اصل اساس اور بنیاد بیان کی گئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی دنیا بہتر کرنا چاہتا ہے، اپنی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی بہتر کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی اصول اللہ نے بیان کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور کوئی اصول نہیں ہے۔ دنیا جہان کے آپ کام کر لیں، نیکیاں کر لیں، لیکن اگر ان دو اجزاء سے وہ نیکی خالی ہے، عبادت خالی ہے، اس عبادت میں بھی کوئی سرور نہیں اور اس عبادت کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اسی حوالہ سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سورہ عصر کے اندر کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں۔ یقیناً ہر مسلمان کو یہ سورہ زبانی یاد ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ سورت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ قسمیہ کلمہ والعصر، جب کسی کلمے کی ابتدا میں واو آ جائے مخاطبت کا تو یہ قسم کے معنی میں دیتی ہے۔ واللہ یا با آ جائے باللہ، یہ قسم کے معنی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسمیہ الفاظ استعمال کر کے فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پہلے حصے کا اختتام ہوگا۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں
ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، ہم جو دکانداری یا ملازمت کر رہے ہیں، یہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے۔ کس لیے؟ اس کاروبار سے، اس دکان سے، اس ملازمت سے میرے گھر کے اور میرے ذاتی خرچے نکلتے ہیں، میرے بچوں کی تعلیم کا خرچہ نکلتا ہے، میرے پیارے بیمار ہوتے ہیں تو ان کی بیماری کا خرچہ نکلتا ہے، لہٰذا یہ چیز میرے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ یہ اللہ نے بہت بڑی بات کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر صرف یہی صورت نازل کرتے تو انسانیت کی فلاح کے لیے کافی تھی۔ اس صورت میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے والعصر، قسم کھا کر بات کی ابتدا کی ہے۔ یہاں پر کچھ مفسرین نے عصر سے مراد وقت کا معنی لیا ہے، زمانہ۔ جیسے آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا، عصر حاضر میں یہ کام ہوتا ہے، یعنی موجودہ زمانے میں یہ کام ہوتا ہے۔ اور کچھ نے یہاں سے عصر کی نماز کا وقت بھی مراد لیا ہے۔ نمازوں میں ہر نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں کچھ زیادہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں دن گزارے کہ اس کی عصر کی نماز جاتی رہی، اس کا گھر بار، بیوی، بچے، مال، اثاثہ، جائیداد سب کچھ ہلاک ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم لوگ نمازوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور خصوصی طور پہ عصر کی نماز کی، کہ جس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ نے مومنین کی نشانی بیان کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ مومن بندہ، اللہ کا بندہ جو ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، محبت کرنے والا جو ہے، نمازوں کی حفاظت کرے گا، اور خاص طور پر درمیانی نماز، عصر کی نماز کی۔ تو یہاں پر دونوں معنی اگر مقصود لیے جائیں تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بات بڑی اہم کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کرتا چلوں۔ اکثر ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی قرآن کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، کلمے کی قسم، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائی ہے، آپ نے فرمایا، من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، جس شخص کو کوئی قسم کھانے کی ضرورت محسوس ہو، اول تو اس کی ترغیب نہیں دی گئی، پسند نہیں کیا گیا، لیکن ایسا موقع بن گیا ہے، کوئی شہادت دینی ہے، کوئی تنازعہ ہو گیا ہے، یا کوئی ایسی بات یا ایسا موقع ہے کہ قسم دیے بغیر آپ کی گواہی قبول نہیں ہو رہی، تو پھر اصول کیا سکھایا؟ فلا یحلف الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً تاکیداً سکھائی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی۔ دوسری حدیث میں فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم میں، مسند احمد میں، سنن دارقطنی میں اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ سعد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کعبے کی قسم۔ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ کعبے کی قسم۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جی، ادھر لوگ، کچھ لوگوں کا تکیہ کلام بن گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قسم سے، کلمہ طیبہ دی قسم، قرآن دی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم۔ اب دیکھیے کعبۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی برکتوں رحمتوں والی جگہ ہے، وہاں پر اللہ کی بتائی گئی عبادات سر انجام دی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ایک شخص کہتا ہے کعبے کی قسم، تو آپ نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ، کہ
کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائی، کوئی بھی ہے، قرآن ہے، کعبہ ہے، مسجد ہے، کلمہ ہے، باپ ہے، ماں ہے، کسی نیک چیز کی، کسی نیک کلمے کی، اس نے شرک کیا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ قسم جو ہے اس کا تعلق بھی عقیدہ توحید سے ہے، اور صرف اللہ کی ذات اکیلی اس ذات کی مستحق اور لائق ہے کہ صرف اسی کی قسم کھائی جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ایک سفر میں جا رہے تھے، تو رستے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی قسم کھائی۔ یہ لفظ نکل گیا کہ میں اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ میں یحلف بابی، کہ عمر نے اپنے باپ کی قسم کھائی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تخلفوا بآبائکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ نے اس چیز سے روک دیا ہے، ان تحلفوا بآبائکم، کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں کھاؤ۔ فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیسکت، اگر کسی نے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے اور ورنہ چپ رہے۔ تو یہاں پر قسم کے حوالے سے ایک مومن کو جو حکم اور تاکید ہے وہ کس کی قسم ہے؟ صرف اللہ کی قسم۔ اللہ کے صفاتی نام لے کر ہی، اللہ کا نام لے کر آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، کریم کی قسم، اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھانا یا ان کلمات کو دہرانا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہم نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بے شک اللہ نے منع کیا ہے تم اپنے باپ دادا کی قسمیں کھاؤ۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں فواللہ ما حلفت بها منذ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاکرا ولا آثرا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ حکم سنا کہ اللہ نے باپ دادا کی یا اپنے علاوہ کسی کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، تب سے میں نے کسی کی قسم نہیں کھائی اور نہ ہی کسی کو کسی اور کی قسم کھاتے ہوئے دیکھا۔ اگر کسی شخص کو علم نہیں ہے، لا علمی میں یہ کر جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو علم ہو جائے اور وہ اس ہٹ درمی پر بنا رہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، کسی اور چیز کی، کسی کلمے کی، کسی نیک چیز کی، مقدس جگہ کی، تو وہ شخص اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر گناہ کرتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی اللہ نے عصر کی قسم کھائی ہے، زمانے کی، چاند تاروں کی، صبح کی، رات کی، دن کی قسم کھائی ہے، تو اس کا یہ جواب ہم تک جو پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے ذریعے کہ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، اللہ کسی اصول اور قانون کا پابند نہیں ہے، اصول اور قانون بنانے والی اللہ کی ذات ہے، ہم مومنین مسلمان اس کام کے مکلف ہیں، پابند ہیں جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اللہ کے علاوہ قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد آنے والی بات کی اہمیت بیان کرنا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی،
ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ اب یہ قسمیہ کلمہ بیان کر کے اللہ نے کیا فرمایا کہ انسان جتنے بھی ہیں وہ خسارے میں۔ انسان کی نظر میں کچھ چیزیں عزت اور کامیابی کی نشانی ہوتی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ان چیزوں کو ہلاکت کا سامان بھی بیان کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حکومت مل گئی یا مجھے کوئی بڑا عہدہ مل گیا یا بادشاہت مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر بادشاہت کامیابی کا ذریعہ ہوتی تو فرعون کبھی بھی تباہ و برباد نہ ہوتا۔ فرعون اپنے وقت میں بہت بڑی اور طاقتور ریاست کا مالک تھا، جہاں پر اس کی جنگی فوجیں جاتی لوگ ڈر جاتے، ہیبت محسوس کرتے۔ اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی، سامان، مال و دولت، فوج، ہر قسم کے سامان سے، اشیاء سے اللہ نے اس کو لیس کیا تھا، لیکن وہ تکبر میں آ گیا، اللہ کا نافرمان بن گیا، اور نافرمانی کی سزا کیا ملی؟ اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جب اس نے اللہ کا عذاب دیکھا، دریا کو دوبارہ ملتے ہوئے دیکھا، غرق ہونے لگا، تو اس نے یہ بات کہی، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ایمان لایا میں اس الہ پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس الہ پر جو بنو اسرائیل کا رب ہے۔ تو اللہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ اب یہاں پر ہمارے کچھ دوست یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، اللہ فرعون کی توبہ قبول کرنے والے تھے، لیکن جبریل امین نے فرعون کے منہ کے اندر مٹی پھینک دی تاکہ وہ توبہ کے کلمات نہ کہے۔ یہ بات، یہ روایت، یہ چیز سورہ یونس کی آیات کی کھلی مخالفت ہے۔ فرعون نے اقرار کیا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اس اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، معبود مانتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ لیکن اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت قبل، اب توبہ کرتا ہے، اب رجوع کر رہا ہے، اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ جب تو نے عذاب کو دیکھ لیا، جب تباہ و برباد ہو گیا، جب ہلاکت تیرا مقدر بن گئی، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا اجل آ گیا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد پھیلانے والوں میں، خسارہ پانے والوں میں، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اور اگر تو یہ شخص کوئی سمجھے کہ مال و دولت میرے لیے کامیابی ہے، تو اس کی مثال اللہ نے ہمارے سامنے نمرود کی بیان کی ہے۔ سورہ القصص میں اس کا ذکر موجود ہے، آیت نمبر 79 سے لے کے آیت نمبر 82 تک، کہ لوگ جب نمرود اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، تو کچھ لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بڑی حسرت ظاہر کی اور کہنے لگے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کا طلب رکھتے تھے، جن کے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہی تھی، انہوں نے کہا یا لیتنا لا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ کاش ہمیں اتنا مال مل جائے جس طرح اللہ نے قارون کو دیا ہے، جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھو کے قافلے لے کے چلتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اللہ نے بڑا مال اس کو دیا تھا، اور کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، کہ بے شک قارون جو ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ حظ کہا جاتا ہے قسمت والا عربی زبان کے اندر، عظیم یعنی بہترین قسمت والا ہے، اس جیسا کوئی قسمت والا نہیں ہے۔ یہ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں؟
اللہ نے فرمایا جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں، جن کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا رہتی۔ آگے اللہ نے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا، اللہ نے دین کی سمجھ دی تھی، انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کی طرف سے ثواب اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ اللہ کی طرف سے انعامات، خوشخبری، اللہ کی رضا صرف اس کو ملتی ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے جب قارون کو عذاب میں مبتلا کیا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو ایک دن پہلے قارون جیسی دولت کا اللہ سے سوال کرتے تھے، یا لیتنا لا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اللہ یہ بڑا خوش قسمت ہے، اللہ ہمیں اس جیسا مال عطا کر دے۔ جب انہوں نے اس کا حال دیکھا، اپنے مال، اپنے غلام، اپنے اہل و عیال سمیت اللہ نے ضمیر میں دنسا دیا، تو پھر وہ کہتے ہیں یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ کہنے لگے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور جس کا چاہے اللہ تعالیٰ رزق روک لیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہمیں بھی دنسا دیتا تو ہمارا کیا ہو جاتا، ہم بھی ہلاک ہو جاتے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہلاکت ہو، اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی فلاح نہیں دیا جاتا، اللہ انہیں کامیابی نہیں دیتا۔ تو جو شخص مال کو کامیابی سمجھ کے دن رات مال کماتا ہے، اس کے لیے قارون کا قصہ اس سے بڑھ کر نہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو بڑے ہی معتبر خاندان اور بڑی ہی معتبر شخصیت کا رشتہ دار، ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بڑا مالدار تھا، خوبصورت تھا، بیٹوں والا، جائیداد والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا، یا صباحا یا صباحا، یہ عربی زبان میں گڈ مارننگ کو، صبح بخیر کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ حیران ہو گئے کہ صبح صبح ہمیں کون آوازیں لگا رہا ہے۔ سارے مکے کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو، دیکھا تو وہاں پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس بات کا اقرار کر لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس وقت سب سے پہلے اس بدبخت نے کہا تھا ویل لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے اس کے لیے ہلاکت کے کلمات قرآن میں نازل کر دیے، اور جب تک قرآن پڑھا جائے گا، یہ صورت پڑھی جائے گی، قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن پڑھنے والا جب تک یہ پڑھتا رہے گا اس پر اللہ کی طرف سے دھدکار پڑتی رہے گی۔ اللہ نے سورہ نازل کر دی تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے ابو لہب اور اس کے ہاتھ بھی برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو مال اس نے اکٹھا کیا، جو اسباب اس نے بنائے، کسی چیز نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، یہ ہلاک و برباد ہونے والے۔ اب اللہ کی یہ بات ہماری سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کی نظر میں بادشاہت یا عہدہ کامیابی ہے، مال اور
مویشی اثاثے بنانا کامیابی ہے، اس لیے آج لوگ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمائی جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں جی میری زندگی میں 40-50 سال کی عمر تک میں نے گھر بنانا ہے، بینک بیلنس بنانا ہے، بچوں کی تعلیم کرنی ہے، اس کے بعد بچے بڑے ہو جائیں گے، میں ریٹائرڈ لائف گزاروں گا، بچے اپنا کام کریں۔ اور تیسری چیز، اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میرا تعلق کسی اعلیٰ گھرانے سے اور میں عمل کیے بغیر بچ جاؤں گا، یہ بھی کسی شخص کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سیدہ فاطمہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ سے ملی، آپ نے ان کے کان مبارک میں ایک بات کہی تو وہ پہلے رونے لگ پڑے، پھر ایک بات کہی تو وہ مسکرا دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنی ماں ہونے کی نسبت کا وعدہ، یہ قسم دی کہ میں بطور تمہاری ماں تم سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی تھی کہ پہلے تم رو دی پھر تم ہنس دی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے یہ فرمایا کہ بیٹا میرا اب وقت قریب ہے، میرا وقت اب دنیا سے جانے کا آ گیا ہے، تو اس بات پر میں رو دی۔ دوسری بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میرا بیٹا سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گے، تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور یہ آپ نے فرمایا کہ اس بات کا گمان نہ رکھنا کہ تم محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو تو تمہاری بخشش ہو جاؤ گی، اپنے اعمال کی کوشش کرتے رہنا۔ اب کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے سیدہ مطہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اللہ کی نافرمانی کر سکتے جو خود تقوی کا معیار ہو، جو خود پاکیزگی کا معیار ہو، جو حیا، محبت اور دینداری کا ایک معیار رکھتے ہوں، ان کے بارے میں یہ سوچے کوئی بندہ تو میں کہتا ہوں اس کا ایمان ہی نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جو جتنا عمل کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، جتنی نیکیوں کے لیے تگ و دو کرے گا، اللہ کے ہاں اتنا بہترین مرتبہ پالے گا۔ کوئی نسبت، کوئی اثاثہ، کوئی طاقت انسان کو کامیابی اللہ کی بارگاہ میں نہیں دلا سکتا، کامیاب نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرے حصے میں فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ حدیث جبریل اس کی بڑی زبردست وضاحت کرتی ہے۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ جبریل امین انسانی شکل میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے پاس آ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے، اور جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون شخص تھے؟ یہ حدیث حضرت عمر سے بھی مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، حضرت علی سے بھی مروی ہے، مختلف اسناد کے ساتھ۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ہمارے علاقے کا نہیں تھا، ارد گرد کے علاقے کا بھی نہیں تھا، اس پر سفر کے آثار بھی نہیں نظر آ رہے تھے، یعنی ہمارے علاقے کا نہیں ہے، مسافر ہوگا۔ مسافر جب آتا ہے سفر کر کے ریگستان میں، اس پر گرد پڑی ہوتی ہے، ریگستان کی دھول مٹی لگی ہوتی ہے، صاف شفاف صاف ستھرا۔ تو جب نبی کریم نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا کہ آپ بتائیے اتدری مل ایمان، آپ جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ والملائکہ
تو ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا، کوئی نقصان ٹالنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی صحت نہیں دے سکتا، کوئی بیماری یا آزمائش میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان اللہ پر رکھنا، اور اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، یعنی یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کی مختلف ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ جس طرح جبریل امین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات رسولوں تک لے کے آتے ہیں، اسی طرح ملک الموت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ سور پھونکیں گے، اسرافیل کی، اسرائیل جو ہیں وہ بارش اور موسم کی معاملے کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے، اسی طرح اور بھی فرشتے ہیں۔ پھر کرامن کاتبین ہیں کہ دائیں اور بائیں کندھے پر فرشتے ہیں ہر انسان کے۔ فجر کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں، ایک دائیں کندھے کا، ایک بائیں کا، وہ فجر سے لے کے عصر تک جو کام کیے لکھتے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، جو لکھا ہوتا ہے رجسٹر بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر عصر والے آتے ہیں، وہ عصر سے لے کر فجر تک جو انسان عمل کرتا ہے، نیکی کا، برائی کا، فرما برداری کا، نافرمانی کا، ان اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ وہ اعمال نامے کا رجسٹر جب انسان میدان محشر میں پیش ہوگا، 2 فرشتے انسان کے ساتھ ہوں گے، ایک اس کو ہانک رہا ہوگا، دوسرا اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر لے کے چل رہا ہوگا۔ وہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی بھی کرو گے تو اس کا حساب پاؤ گے، اور ذرہ برابر برائی بھی کرو گے تو اس کا صلہ مل جائے گا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ساری زبانی باتیں ہیں، کون ہمارے اعمال دیکھے گا؟ آج کے دور میں دیکھیے CCTV کیمرے اور کمپیوٹر اور موبائل کی سٹوریج ڈیوائسز، ان کے اندر کئی سال پرانا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ چند دن پہلے ایک شخص نے، محمد علی جناح، جب پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد آئے، اس وقت کی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ شیئر کی ہوئی تھی کہ جب وہ اپنے جہاز سے اتر کے لوگوں سے مل رہے ہیں، آج سے تقریباً 79 سال پہلے کی، 79 ایئرس بیفور ٹائم، اس وقت کی ویڈیو محفوظ کی ہے۔ انسان کا علم بڑا محدود ہے، اللہ کا دیا ہوا ناقص علم ہے، لیکن انسان نے آج سے 100 سال پرانی چیزیں بھی محفوظ کی ہوئی ہیں۔ وہ پرانے قرآن و حدیث کے نسخے، وہ طب کے، سائنس کے، مختلف علوم کے، علم فلسفہ، علم النجوم، علم حیوانات، علم طب کے نسخے موجود ہیں۔ آج سے 400-500 سال پہلے لکھی گئی ابن بیتار کی کتاب، کتاب الجامع، جو دنیا کا پہلا مسلمان میڈیکل سائنٹسٹ تھا جس نے بیماریوں کا علاج جڑی بوٹیوں سے ایجاد کیا تھا۔ یورپ میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اسپیشلائزیشن کے لیے، اس کو کبھی ریسرچ کریے گا جا کے، اس کا 400-500 سال پرانا لکھا نسخہ محفوظ ہے، کافر اس کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ کا علم تو بڑا وسیع ہے، اللہ نے تو 1450 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو ذرہ برابر کام کرو گے اس کا صلہ پالو گے۔ اور یہ ایمان انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ کی کتابوں پر ایمان، یعنی جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں اپنے رسولوں پر، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ کے نبیوں پر ایمان، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح علیہ السلام تک، جناب نوح سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندے ہیں، اللہ کے بہترین بندے ہیں، اللہ کا دین لے کے آئے ہیں۔ ان کو اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کا نبی و رسول ماننا، ان پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کے متعلق تھے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد تقدیر پر ایمان لانا، یعنی جو اچھائی، جو برائی، جو فائدہ، جو نقصان مل رہا ہے،
اللہ نے پہلے سے لکھا ہے، نہ کسی کی عقل، کسی کی حکمت اس کو بچا سکتی ہے، اور نہ کسی کی کم عقلی کی وجہ سے کوئی شخص برائی میں یا تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی۔ جب آپ سفر کرتے تو سفر کے دوران جب سواری ڈولنے لگتی تو آپ بسم اللہ پڑھتے، اور جب کوئی چوٹ یا کوئی نقصان ہو جاتا تو آپ فرماتے قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جس طرح تقدیر میں لکھا ہے ویسا ہی ہوا ہے۔ ہم لوگ کوسنے لگ جاتے ہیں، جی میں اس طرح کرتا تو بچ جاتا، میں اس راستے تو چلے جاتا شاید بچ جاتا، میں فلاں کام کرتا تو بچت ہو جانی تھی، نقصان سے بچ جانا تھا۔ رسول مکرم نے کیا سکھایا؟ قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوا ہے اور وہی ہونا ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ایمان کا دوسرا حصہ اعمال صالحہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا۔ اب اعمال صالحہ میں سر فہرست کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، پھر نماز ادا کر، زکوٰۃ ادا کر، بیت اللہ کا حج کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ یہ بنیادی عبادتیں ہیں، یہ وہ فرائض ہیں جو ہر صورت میں پورے کرنے ہیں، لیکن اس میں کچھ رخصتیں موجود ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس حج کے وسائل نہیں ہوتے یا کسی جائز مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر پاتا، اس پر حج ساقط ہو جائے گی، اس کی فرضیت وقتی طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس پہ کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے دو آپشن دی ہیں، یا فدیہ دے دے، یا جب صحت مند ہو تو سال میں اگلے رمضان سے پہلے وہ روزے رکھ لے۔ لیکن نماز اور توحید یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان قتلتا او حرکتا، تجھے اگر قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ جتنی مرضی تکلیف ہو انسان کے اندر، پریشانی آئے، اس تکلیف میں اللہ کے ساتھ اپنا توحید کا رشتہ قائم رکھنا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی، صرف دو حالتوں میں معاف ہے۔ ایک انسان فوت ہو جائے، دوسرا انسان ما فوق الحال ہو، یعنی کوما میں چلا گیا ہے، یا عقلی طور پر بالکل پاگل اور دیوانہ ہو گیا، اس پر تو رخصت ہے۔ باقی جو ٹھیک ہے وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ان تینوں حالتوں میں نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں، اور یہ بڑی سخت تاکید ہے۔ ہم لوگ ہر نیکی کی طرف دھیان دیتے ہیں لیکن نماز اور توحید کی طرف غفلت برتتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بھیجتے کسی مارکے پر، حتیٰ کہ حضرت علی کو جب آپ نے خیبر میں بھیجا تو آپ نے کہا اے علی، انہیں 3 آپشن دینا۔ پہلی آپشن انہیں کلمے کی دعوت دینا کہ تم دین اسلام قبول کرو، دین میں ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو انہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا، اور اگر وہ نہیں مانتے تو انہیں تم فدیے کا کرنا کہ تم ہماری امان میں آ جاؤ، تم فدیہ دے دو۔ اگر اس سے بھی انکار کریں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا، لیکن جنگ میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو میرے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف، یعنی بوڑھوں کو، بچوں کو، بیماروں کو نہیں مارنا، ان کی فصلیں نہیں تباہ کرنی، ناجائز۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایمان اور اسلام کے حوالے سے، اور عبادت کے حوالے سے سب سے ضروری بات خشوع اور خضوع۔ یہ ہم میں ایک بیماری ہے، نماز ہم پڑھے ہوتے ہیں، بار بار داڑھی میں خارج کر رہا ہے، سر میں خارج کر رہا ہے،
اپنا لباس آگے سے پیچھے سے ٹھیک کر رہا ہے، پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ایڑی پر کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، جیسے کسی نے گن پوائنٹ پر لا کے کھڑا کیا ہے کہ بھائی یہ 4 فرض یا 2 فرض یا 3 فرض پڑھ لو پھر تمہاری جان خلاصی ہو جائے۔ جبریل امین نے کیا پوچھا؟ اتدری ما الاحسان، احسان کیا ہے آپ یہ تو بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے، فإنہ یراک، کہ اس طرح عبادت کرے جیسے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تجھ پہ ہوتا تو اس طرح عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی عبادت کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، یا تو انسان کا اتنا تقویٰ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان اور اعمال صالحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ويجعلنا منهم۔ اے اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ ان کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل سے نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ جو حاجات مناجات ضروریات آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں، اے اللہ وہ مناجات حاجات قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو قرض کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، رہائش کے سواری کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ سب کی مدد فرما۔ اپنی رحمت کے خزانوں سے اللہ اپنی وسعتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس کے خیر خواہ ہیں، خیر خواہی میں لگے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فتنہ پرور لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ان کے دل اور دماغ کو اللہ دین کے لیے خالص کر دے، اس ملک کے لیے خالص کر دے۔ اللہ اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا گہوارہ اور قلعہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔